بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی ساکھ متاثر ہوئی ہیں اور خود حکومت کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن اگر اپوزیشن عوام کو سڑکوں پر لانے میں ناکام رہی تو پھر اپوزیشن کی بھی ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ ساکھ کوتی حکومت سے بہت کچھ کروانے کی خواہش مند ہوگی، جس کے اشارے پر پی آئی اے کے پائلٹوں کی جگ ہنسائی کے پیچھے اس کے اثاثوں کی نیلامی اور خود پی آئی اے سمیت دیگر اداروں کی نچکاری شامل ہے۔ نامور صحافی حامد ولید اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اس کا آغاز پی ٹی ڈی سی شمال کے ملازمین کی ملازمتوں سے برطرفی کی صورت میں ہو گیا ہے۔ حکومت گڈ گورننس رائج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ پہلے خیال تھا کہ بس کرپٹ سیاستدانوں کو سزائیں ہو جائیں گی اور ان سے کرپشن کا پیسہ برآمد ہو جائے گا تو کام بن جائے گا۔ حکومت کے 2 سال بعد اندازہ ہوا کہ اس سے تو کام نہیں بن سکا۔ کام بنانے کے لیے حکومت کو آمدن کے ذرائع پیدا کرنے ہوں گے، مہنگائی پر قابو پانا ہوگا اور ڈیمانڈ سپلائی میں توازن کو یقینی بنانا ہوگا۔ شروع میں یہ بھی عام خیال تھا کہ ایماندار شخص اوپر آ جائے تو نیچے سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا اور ثابت ہوا کہ ایک نااہل ایماندار شخص کے نیچے بھی بے ایمانی کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم بھلے ایماندار ہوگا مگر حکومتی امور سے نابلد ہیں۔ وہ صرف تقریریں کر سکتے ہیں اور چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کی ان میں اہلیت نہیں ہے، جبکہ ریاست کو چندے پر چلایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی ایک اسپتال یا یونیورسٹی بنانے والے شخص لازمی نہیں کہ ایک ایسا نظام بھی بنا سکے جس کے ذریعے امور مملکت کامیابی سے چل سکے۔ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے سیاستدان جرنیل کبھی فیل نہ ہوتے، جنہیں ایک منظم ورک فورس کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ایسی تمام باتیں اب دم توڑ چکی ہیں اور جو باتیں عام ہو رہی ہیں ان میں چیدہ یہ ہیں کہ قائد اعظم کی جیب میں بھی کوٹے سکے تھے۔ عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ اسمبلیاں توڑ دے گا، وہ صدر کا عہدہ سنبھال کر صدارتی نظام نافذ کر دے تاکہ ڈنڈا چلا سکے اور پارلیمنٹ سمیت کسی کا محتاج نہ رہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے مخالفین اگلے 6 ماہ میں تبدیلی کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ عمران خان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے جان چھڑوا لے گی؟ ایسا ہوتا ہے تو ان کے متبادل کے طور پر کون آئے گا؟ سروے کہتا ہے کہ شہباز شریف آ سکتے ہیں، ان کا حال احوال بھی پوچھا جا رہا ہے، خیریت بھی دریافت ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ متبادل موجود ہیں۔ عوام کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے۔ نون لیگ بطور ایک جماعت اپنی اہلیت منوا چکی ہے۔ نواز شریف بطور ایک لیڈر کے کسی کو قابل قبول ہو یا نہ ہو، اپوزیشن کو کسی ایک لیڈر پر اتفاق کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ کرۂ فعال شہباز شریف کے نام نکل آئے۔ وہ 3 سال کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی پاپولیرٹی ایک وزیر اعظم کی نہیں ہے، تاہم ضروری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی حلیف جماعتیں چھوڑ دے اور آہستہ آہستہ پوزیشن کی اے پی سی میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس سے مڈ ٹرم امتحانات کے بجائے ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہو جائے گی۔ عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکاری ملازمین تنخواہ خواہیں نہ بڑھنے پر، ٹی ڈی سی پی کے ملازمین برطرفی پر، پی آئی اے اور سول ایویشن کی نچکاری اور ریلوے ملازمین پہلے ہی سڑکوں پر ہیں۔ غریب طبقہ بھی بے روزگاری اور غربت کا ستایا ہوا ہے، اس کے بھی سڑکوں پر آنے کے امکانات واضح ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامی بھی عمران خان کے لیے سڑکوں پر آ سکتے ہیں، مگر اپوزیشن اگر بڑے اجتماعات کرنے میں کامیاب ہو گئی، عمران خان کے جلسوں کا وہ پتلا حال عیاں ہو جائے گا جو 2018 کے انتخابات میں باجوہ نے نہیں ہو سکا تھا۔ اگر شہباز شریف متبادل وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ گئے تو میڈیا پر بیٹھے بعض اینکر پرسنوں کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، جس طرح نواز شریف کے جانے پر کچھ اینکر پرسنوں کی ہو گئی تھی۔